بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین رات ہمارے ملک میں عوام روزانہ 40 کروڑ لیٹر پانی پیتے ہیں. یہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ اس کا جواب وفاقی وزیر رانا تنویر نے کل سینٹ میں دیا. رانا صاحب نے انکشاف کیا پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے 24 اضلاع کے 2807 دہات سے پانی کے نمونے اکٹھے کیے. ان کی پڑتال کی گئی. پتہ چلا 70 سے 82% نمونوں کا پانی زہر آلود اور مضر صحت تھا. پانی میں فضلے کے ایسے جراثیم، زہریلی دھاتیں اور گدلا پن موجود تھا جس سے ہیضہ، ڈائریا، ہائپیٹائٹس، ٹائیفائڈ، شوگر، جلدی امراض، گردوں، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریاں، بلڈ پریشر، بچوں میں معذوری اور کینسر کا مرض پھیلتا ہے. وفاقی وزیر نے انکشاف کیا پاکستان کے 80% لوگ آلودہ پانی پی رہے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے. آپ اب دوسری صورتحال بھی ملاحظہ کیجئے. اقوام متحدہ نے کل اپنی گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ جاری کی. اس رپورٹ میں انکشاف ہوا پاکستان کا پرائمری کا نظام تعلیم دنیا سے 50 سال جبکہ سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم دنیا سے 60 سال پیچھے ہے. ہمارے 56 لاکھ بچے سکول کا منہ نہیں دیکھتے جبکہ 1 کروڑ 4 لاکھ بچے سیکنڈری سکول سے آگے نہیں نکل پاتے اور پیچھے رہ گئے ہمارے ڈگری یافتہ بچے. تو یہ دنیا سے 60 سال پیچھے ہیں. دنیا مریخ کے دروازے پر ہے جبکہ ہم آج بھی اپنے بچوں کو نیوٹن کے 3 قوانین پڑھا رہے ہیں اور ان 3 قوانین کو بھی شیطانی قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہے ہماری ریاست کی صورتحال. جبکہ ہمارے لیڈر، ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ رائیونڈ جانے کا خواب ترک کر دیں کہ اگر بھوکتیا چوک سے آگے آنے کی آپ نے کوشش کی. خان صاحب اس جملے کو غور سے سن لیں. کوئی پولیس نہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں. مسلم لیگ نون کے متوالے خالص میاں محمد نواز شریف کے عاشق آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. آپ تو کلبھوشن یادیو کی بات صرف کرتے ہیں نا کہ ایک جاسوس پکڑا گیا. کلبھوشن یادیو، نواز شریف صاحبان اور شہباز شریف صاحبان یہ انڈین ایجنٹ ہیں. یہ انڈین ایجنٹ ہیں. ان کا پاکستان کے مسند اقتدار پر بیٹھنا پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش ہے. چور چوکیدار کو، کرپشن کے سردار کو، تخت رائیون کو، مودی کے یا کو. قوم کے اصل مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ قوم کو صاف پانی اور معیاری تعلیم کون دے گا؟ میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کر آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. کل عمران خان نے نشتر پارک کراچی میں جلسہ کیا. یہ جلسہ کیسا تھا؟ آپ ملاحظہ کیجئے. ہم نے سنا تھا کہ نشتر پارک میں کوئی جلسہ ہونے والا ہے لیکن وہاں جلسے کی جگہ جلتی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام پنجاب میں بھی جواب دے رہے ہیں اور پھر پاکستان کے عوام کل کراچی میں بھی انہوں نے جواب دیا ہے. تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے. لیکن عمران خان کا اس کے باوجود دعویٰ ہے نواز شریف 24 تاریخ کو انشاءاللہ میں پاکستان کے لوگوں کو رائیونڈ لے کے آؤں گا. سارے پاکستان سے لوگوں کو لے کے آؤں گا رائیونڈ. عوام عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا عوام نے عمران خان کی کال مسترد کر دی؟ کیا عمران خان کو ان حالات میں رائیونڈ جانا چاہیے؟ اور کل ایم کیو ایم پاکستان کا پہلا ٹیسٹ ہوگا. کل پی ایس 127 میں ضمنی الیکشن ہے. اگر ایم کیو ایم ان حالات میں بھی جیت جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی رضا عابدی صاحب. ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایم این اے بھی ہیں. سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لاہور میں جوائن کیا ہے زعیم قادری صاحب نے، ترجمان پنجاب حکومت کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جبکہ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت ہمارے ساتھ چودھری شجاعت صاحب ہیں. جیسا یہ فرمائیے گا کہ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب رائیونڈ نہ جائیں جب ایک موقع مل گیا تو پوری اپوزیشن کو کہ وہ تبدیل کر سکتی ہے پاکستان کو، وہ حکومت کو فارغ کر سکتی ہے، تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ عمران خان جائے وہاں؟ بلند بولے لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. 10 طرح کی روایت جو ہے یہ بری روایت ہے. اس طرح کی رسم پڑھنی شروع ہوگی کہ لوگوں کے گھروں میں
سیاسی لحاظ سے جانا شروع ہوا تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان سے بات بھی ضرور کروں گا کہ آپ نہ جائیں۔ تو وہ کہاں جائیں سر پھر؟ کیونکہ وہ 5 مہینے سے سارے اداروں کے پاس جا رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو وہ کہاں جائیں، کیا کریں؟ ہاؤس ہے، 7 کلب روڈ ہے، جی ایچ کی وہ کیا نام ہے جیو ہے، اور اس طرح کے کئی ان کے جگہ جہاں پہ جایا جائے، فیملی ہاؤس جایا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جگہ نہیں ملتی۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ چوہدری صاحب کہ وہ 7 کلب روڈ جائیں گے تو مال روڈ بند ہو جائے گا۔ مال روڈ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا لاہور مفلوج ہو گیا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ رائے منڈ نہ جائیں جہاں شہری زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر وہاں پہ 1 مہینہ بھی عمران خان صاحب بیٹھے رہتے ہیں تو سڑکوں پہ کچھ نہیں ہوگا سر، وہ بالکل ایک آئسولیشن میں جگہ ہے۔ لیکن جب وہ 7 کلب روڈ میں جائیں گے تو پورا لاہور مفلوج ہو جائے گا۔ یہ چاہتے ہیں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسٹیڈیم میں چلے جائیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر رائے منڈ جاتے ہیں تو آپ سپورٹ نہیں کریں گے عمران خان صاحب کو، اور اگر وہ چیف منسٹر ہاؤس کی طرف آتے ہیں، یعنی آپ سمجھے ایچ بلاک جاتے ہیں وہ، یا پھر وہ 7 کلب روڈ جاتے ہیں، پھر آپ ساتھ دیں گے عمران خان کا؟ پھر تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی نا کہ ہم کس طریقے سے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے۔ لیکن گھر والے معاملے میں انہیں کہوں گا وہ شاید مان گئے بات۔ اچھا آپ کو یہ حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چودھری صاحب؟ میری جہاں ان کے ساتھ دینے تو لگا وہ ہمیشہ اس کے اوپر ان کے بھی ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ ہیں، دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ڈال رکھا، لیکن ایشو ٹو ایشو ہمارے کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سپٹمبر میں حکومت جا سکتی ہے، میاں نواز شریف کے لیے خطرناک مہینہ ثابت ہو سکتا ہے یہ؟ سنا تو یہی ہے لیکن سنتے آ رہے ہیں، لیکن یقین نہیں آپ کو میرا خیال؟ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اچھا آپ کی خواہش ہے جو خواہش اور امیدوں سے دنیا قائم ہے۔ جی تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ شلی فراز صاحب کے 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر کراچی اور عمران خان صاحب شہر کے ہیرو، لیکن کل آپ 2,500 لوگ نہیں نکال سکے وہاں سے، تو سر یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہو گئی، یا عمران خان کا کرزما کم ہو گیا؟ اور اگر آپ وہاں سے 2,500 لوگ نہیں نکال سکے تو پورے پاکستان کو رائے منڈ کیسے لے کے جائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ اس میں 2,500 لوگ تھے، یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایک غیر مناسب سا ایک ہے۔ میں خود وہاں پہ موجود تھا، میں کراچی تھا۔ کتنے لوگ ہوں گے ویسے؟ دیکھیں میں کوئی شماریات کا ماہر تو ہوں نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ ہمارا اندازہ اسی سے کریں کہ دیکھیں یہ جو جلسہ تھا یہ ہم نے ایک 6 ستمبر کے کانٹیکس میں کیا تھا کہ ایک اہم دن ہے، اس کو ہم وہ کریں۔ اور دوسری کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا سر۔ نہیں دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہو، کیوں نہیں ہوئی ہے؟ وہاں پہ ترانے لگے ہیں، ہم نے وہ جو قومی ترانے لگائے ہیں، اسلام آباد میں بھی چلتے رہتے ہیں، لاہور میں بھی چلتے رہتے ہیں، پشاور میں بھی چلتے رہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں اب وہ یہ تو ایک ایسی بحث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے کتنے لوگ تھے؟ مجھے بلایا ہے تو آپ میری کسی بات اندازہ ویسے کتنے لوگ تھے؟ نہیں وہ جو تھا جو نشتر پارک تھا جو کہ چھوٹی جگہ ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ چھوٹی جگہ ہے، لیکن وہ چھوٹی جگہ بھری ہوئی تھی۔ مطلب ہے کہ آپ اس کی 10,000 اگر آپ کہتے تو تصویر دکھا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں 10,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے نشتر پارک میں۔ نہیں مجھے آپ مکمل 3,500 سیٹیں لگنے۔ دیکھیں اگر آپ کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگری کر جاؤں تو میں اگری کر جاتا ہوں۔ دکھ ہو رہا ہے میں نہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں تصویر دیکھ لیجیے۔ نہیں تصویر دیکھیں، یہ فرنٹ ہے، جو سٹیج کی طرف کا جگہ ہے، سیکیورٹی کی یہ جگہ۔ یہ تو اب دیکھیں شارٹس آپ کسی وقت جلسے کے لیے لوگ 2 بجے سے آنا شروع ہوئے،
میں خود اور ہمارے ساتھی ہم 5 بجے گئے, جلسہ ہوا 11 بجے شروع. تو اب مجھے یہ مس مینجمنٹ ہے نا سر. نہیں, مس مینجمنٹ آپ نہیں ہے. نے 4 بجے لوگوں کو بلوا لیا, 2 بجے بلوا لیا, یہ جی جلسوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں, آپ ایسے ملک میں کاش جو آپ باتیں کر رہے ہو واقعی اگر ہم کہیں بیٹھے ہوتے ایسے معاشرے میں تو آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں, اس میں وزن ہے, وہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تھا تو سمبولک ایک وہ تھا. ہم نے دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. کراچی میں اس وقت سچویشن کافی, حالانکہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ نتھنگ ہیز چینج, وہاں پہ کچھ تبدیل نہیں ہوا. نہ وہاں کی سیاسی تو ختم ہو گیا سر, جس کو آپ نہیں ختم کرنا یہ آپ کا خیال ہے, یہ خیال ہے, یہ غلط خیال ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے, نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ختم ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایم کے ایم جو ہے وہ پاکستان بن گئی ہے. نہیں اب تو لہٰذا وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں خوف سر. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارے مبالغے ہیں, یہ ساری خوش فہمیاں ہیں, یہ ساری غلط فہمیاں ہیں. کچھ نتھنگ ہیز چینج ان کراچی. ٹھیک ہے نا, ابھی سے یہ فرمائیے سر. لیکن ایک سیکنڈ, نہیں مجھے ایک بات کر رہے تھے نا, یہ اہم چیز ہے. دیکھیں پاکستان, آپ دیکھیں یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کس چیز کے لیے کھڑی ہے, اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. سر لوگ کیوں نہیں کھڑے آپ کے ساتھ؟ نہیں, لوگ کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ. دیکھیں لوگ کھڑے ہوں گے, بھئی ہم کر رہے ہیں. ابھی ہم نے, آپ کو کراچی میں ایک پوسٹر نظر آیا ہے, یہ کراچی سے ہیں ہمارے بھائی, کراچی سے ہیں, میں نے خود دیکھا. ہم نے کوئی اس کے لیے نہ ہماری ادھر ابھی تنظیم کوئی ایسی افیکٹو بنی ہے, ابھی نہیں بنی ہے, 1-2 دن ہی ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہنا, ہم کہتے ہیں بھلے, جس کو آپ کمزور کہہ رہے ہیں, آپ کال کرتے تھے 4-4 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے تھے. سر آپ کو 2014 میں یاد نہیں ہے جب آپ یہاں سے عمران خان صاحب وہاں پہ گئے شریک ہوں, اور لوگوں کا خیال یہ کہ ایم کے ایم کے مرکز سے وہ سارے کے سارے یہ عبدی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کاسٹ کیا, اور مجھے افسوس ہوگا. دیکھیں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فرض بنتا ہے. یہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے. نہیں, ایک واحد پارٹی ہے جس نے کہ اس کو اٹھایا ہوا ہے. ہم نے ایک اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. تو آپ یہ عوام کو مایوس نہیں کریں, مایوس نہیں کریں, آپ عوام کو انکریج کریں ایز اے میڈیا پرسن. عوام کو کیا مایوس کرنا جو آئے نہیں. پی ٹی آئی جوائن کر لیں. آئیں گے انشاءاللہ. فرمائیے گا کہ ایک بار رکیے گا قاضی صاحب, عبدی صاحب یہ فرمائیے گا کیا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں گئے؟ کل آپ نے لوگوں کو روک لیا تھا, جس وجہ سے آپ کی پوری کوشش تھی کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ جو جلسی میں تبدیل ہو جائے اور آپ کی جو ریلی ہے وہ ریلا بن جائے. تو سر یہ آپ نے مینج کیا؟ بہت شکریہ. دیکھیے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی بہت زیادہ واضح طور پہ کہتی تھی کراچی آپریشن بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اور خوف کا وہاں پہ بت ٹوٹ چکا ہے اور کراچی بدل گیا ہے, کراچی میں تبدیلی آ گئی ہے, بڑے دعوے کیے, اور آج سینیٹر صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے پاس جو وہاں پہ ایک نیریٹو تھا اور انہوں نے کوشش کی 2013 میں پورے پاکستان میں اگر دیکھ لیجئے پی ٹی آئی کو, اور آئی تھنک دے شوڈ ایکسیپٹ دیٹ آلسو اگر اپنے آپ کو واقعی میں آگے لے کے جانا ہے. 2013 تک جو ان کا ایک نیریٹو تھا اس کے تحت لوگوں نے ووٹ دیے, ووٹ دے کے پاکستان لیول پہ آئے. کراچی سے بھی ان کو ووٹس مل گئے, ہماری ناراضگی میں ملے, ان کو اپنے ملے, جیسے ملے. اور اس کے بعد پھر جو بائی الیکشنز اور بلدیاتی الیکشنز ہوئے, آپ نے دیکھا ان کا گراف گریجولی نیچے جانا شروع ہوا. جو لاسٹ ان کا اسلام آباد کا دھرنا تھا اس کے بعد سے ان کی کافی امبیرسمنٹ ہوئی ان کو بہت سچویشن پہ, اور پاکستان لیول پہ, صرف کراچی نہیں, اس کو پاکستان لیول پہ دیکھیں تو ان کے پاس نمبرز ڈیکریز ہوتے رہے. ابھی 3 دن پہلے ہی انہوں نے لاہور میں اسلام آباد میں 4-5 پارٹیز نے مل کے جلسے کیے تھے, اور اس دھرنے میں بھی کوئی اتنی خاطر خواہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو, اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دے شوڈ گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, اور ان کو سمجھنا چاہیے نہ کہ ہر دفعہ آپ دوسرے کی الزام کے اوپر سیاست کریں. آپ نے کل خان صاحب نے باتیں کی, زرداری صاحب کی کرپشن کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا, اور میں میڈیا سے بھی ناراض ہوں اس بات پہ. 4 آپ نے ایک چینل نے ڈی ایس این جی بھیجی. عمران خان صاحب نے ناک صاف کری تو آپ نے دکھا دیا, انہوں نے چھینک ماری تو آپ نے بریکنگ نیوز چلا دی, وہ اوپر چڑھے تو بریکنگ نیوز چل گئی. یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے, اور میڈیا اتنی غلط پکچر پورٹرے کر رہا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کیمرے نے, ڈرون نے دیکھا تو اس سے نمبر آف پیپل نظر آ گئے. اور یہ جو بلڈنگز ہیں نا اطراف میں, اس کے اگر عابدی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جلسہ دکھانا چاہیے تھا, میں بالکل ہمارا اسی کی جگہ 127 پہ جو ہو رہا تھا وہ ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کل جیت جاتے ہیں تو یہ تو پھر آپ کا بڑا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تو دیکھیں جی, متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں مقبول ہے, اور ابھی کل انشاءاللہ اس کا اور بھی سامنے واضح ثبوت آ جائے گا. لیکن یہ جو زیادتیاں ایک طرح سے میڈیا کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں, اس میں فیئرنس کا اگر آپ اینگل لے کے چلتے
تو پھر آپ کو نظر آ جاتا کہ وہ جو ایک کارنر میٹنگ یا پھر ایک ریلی تھی وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی اس وقت وہاں پہ اس پوزیشن میں متحدہ قومی موومنٹ کی، اور اس کے ساتھ ان کی جو صبح ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے میں قاضی صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیں 2011 کا جو جلسہ تھا عمران خان صاحب کا، اس میں تو ہزاروں لوگ شریک ہوئے تھے، لاکھوں لوگ شریک ہوئے تھے. بالکل اسی طرح 2014 میں جب انہوں نے جلسہ کیا تھا یہاں سے جا کے، تو اس میں بھی لاکھوں لوگ آئے تھے. تو وہ یا تو لاکھوں لوگ آپ دیتے رہے ان کو، یا پھر ان کا اپنا کراؤڈ تھا، اپنے چاہنے والے لوگ تھے جو اس مرتبہ ان کی تنظیمی خرابیوں کی وجہ سے شاید وہ نہیں آ سکے. ایک سوال ہے جو آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا سر قاضی صاحب، یہ جو کراچی میں ناکامی ہے عمران خان صاحب کی، یا وہاں پہ جو کم لوگ آئیں، اس کو آپ اپنی خوش قسمتی نہ سمجھے، میرا ذاتی خیال ہے. کیونکہ جب لاہور میں آئیں گے وہ تو صورتحال مختلف ہوگی. رائے منڈ سر انہوں نے واقعی سیز کر دینا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن بچتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. آپ ان کی تو یہی سوچ ہے. دیکھیں چوہی صاحب، پورے پاکستان کو کال دی تھی کہ آؤ لاہور چلیں. سوات کے جلسے میں آپ نے سنا کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو. 4000 لوگ تھے جب شروع ہوئے، اور جب ختم ہوئے تو 5800 یا 6000 لوگ تھے لاہور میں. اور یہ وہ لاہور ہے جس میں انہوں نے بہت سارے ووٹ لیے تھے. یہ تو ہے ان کی پرفارمنس. اور پھر اس کے بعد کراچی میں ناکامی. ان پے در پے ناکامیوں سے عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو گئے. لاہور میں کچھ کہنے کو نہیں تھا، کچھ بڑا کہتے تو گالیاں تو روز دیتے ہیں، بڑا کہتے تو وہ لگتا چھپتا. انہوں نے کہہ دیا جی میں رائے بن جا رہا ہوں. اب کہہ چکے تھے تو پھر کراچی میں گئے تو وہاں پھر اس سے بھی زیادہ برا حال ہوا. پھر وہاں کہہ دیا کہ میں 24 کو جا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، چودھری شجاعت صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، بچانا چاہ رہے ہیں آج بھی عمران خان صاحب کو سیاسی خودکشی سے. عرض یہ ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بند گلی میں بچانا چاہتے نہیں، بچانا چاہتے آپ کو ضرور بچانا چاہتے ہیں قاضی صاحب. نہیں وہ اپنی سر میں بتا دوں، آپ لاہور کو جانتے ہیں، لاہور کا کلچر ہے. لاہور میں لوگ، شبلی فراز صاحب ماشاءاللہ جس خطے سے ہیں، لوگ بہت برا مناتے ہیں اس بات کو. کسی کے گھر جانے کو لوگ برداشت نہیں کرتے. ہماری بہت شہرداری ہے، اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ. ہم اپنا ہم نے بڑا واضح کہا ہے سر، یہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے سر، لیکن لاہور کا کوئی شہری اس چیز کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ آپ ٹانگیں توڑ دیں، کیونکہ یہ جو آپ کی خواہش ہے میرا خیال ہے شاید یہ بھی آپ پوری نہیں کر سکیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. اس میں 2 سیکنڈ سما خراشی کروں گا. اگر وہ میری پوری پریس کانفرنس نکال لینا تو جو تمہید میں نے باندھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ گھر میں ہماری ماں، بہن اور بیٹی رہتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کسی کو پامال نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں یہ باتیں نہ کریں سر. آپ نے اور کیا بات کروں گا علامہ طاہر القادری صاحب کے گھر پہ نہ آپ نے چادر کا خیال رکھا، یہ بھی اچھا سوال ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے. سن لیں اس کا جواب لے لیں. یہ سر آپ جانیں، جواب لے لینا، جذباتی باتیں نہ کریں، صاحب جواب لے لیں، نقطے کی طرف آئیں. چودھری صاحب جواب لے لینا. تو آپ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا تھا نا، پولیس نے، اور ساری دنیا کہتی غلط کیا تھا، تو پھر آپ وہی کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے غلط کیا تھا. یعنی کہ 2 wrongs do not make 1 right. اگر وہاں پہ پولیس نے غلط کیا تھا تو آپ بھی وہی کر کے وہی ثبوت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہ مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ خاک میں مل گیا. 2، آپ کو ہم نے کہا کہ بھائی یہ سیلف ڈیفنس بھی ہے اور سڈن پرووکیشن بھی ہوگی. جب آپ کسی کے گھر کے باہر جا کے گالی دیں گے، ہم سیلف ڈیفنس کریں گے. ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. ہم آپ کو اپنے گھر کی فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسپوز نہیں کرنے دیں گے. لیگلی، مورلی اور کانسٹیٹیوشنلی یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، اور اگر اس پر حملہ ہو جائے، کوئی چور گھسائے تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کو جو ہے تو بدگمان نہ کریں، اور آپ ان کو جو ہے تو غلط پکچر نہیں پیش کریں. کدھر یہ کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ ہم جا کے تو نواز شریف صاحب کے گھر پہ وہ کریں گے. کل جو ہم نے جدھر جلسہ کیا تھا اس کے ارد گرد کوئی 50,000 گھر تھے اور فلیٹس تھے. یہ نہیں کریں کہ آپ دیکھیں ریونڈ کوئی آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کی علیحدہ ایک خطہ ہے. میں نے تو گھر کی بات کی نا شبلی فراز صاحب، آپ جا کے بنی گالا میں کریں نا، بنی گالا کو ہم نہیں آن کرتے ہیں. ہم بہت سن لیں، نواز شریف سیاست، شرافت کی سیاست کا لمبادار ہے. وہ اس بات کو برا مناتا ہے، اور میں اس نوشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی. ہم اس بات کو جو ہے نا آپ غلط طرف لے گئے ہیں. ہم بالکل عمران خان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم بالکل بنی گالا نہیں جائیں گے. یار ایک سیکنڈ میری بات سنیں، یہ تو تفصیلات ہیں، آپ میری بات سنیں. یہ ہمارا وسیلہ نہیں ہے شبلی فراز صاحب. قادری صاحب آپ ذرا حوصلہ کریں. قادری صاحب
आपका ये मसम्मम इरादा है कि ये लोग वहां आएंगे रायविंड, तो आप इनकी वाकई टांगे जी, अगर ये मेरे घर पे आएंगे, ये रायविंड आके इज्तिमा में जलसा कर ले 300 किलोमीटर दूर, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई ग्राउंड है कहीं पे आकर कर ले, लेकिन मेरे घर की विसिनिटी में आएंगे, मेरे घर का रास्ता रोकेंगे, तो मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं उस पर एहतजाज भी करूं, रिएक्ट भी करूं, और आइन और कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है कि जब कोई किसी के घर पे हमलावर होता है तो ये उसका हक होता है कि वो उसके साथ वही सलूक करे जो एक चोर के साथ किया जाता है। जब हमेशा जज्बाती बातें करते हैं सर, मैं मादर चाहता हूँ कि आइन और कानून जो है वो हर जगह पे उसकी धज्जियां बखेरी जा रही है सर, मुझे बताइए। वो तो कादी साहब के घर जो था मॉडल टाउन, उसमें भी लागू होता था सर, वहां पे कानून पुलिस वाले अंदर है, लागू होने दिया आपने, पुलिस वाले अंदर नहीं है, पुलिस वाले आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया किसी को, पुलिस वाले 7 पुलिस वाले जेल में। मैं चौधरी साहब, मैं एक सेकंड जी बात करूं, देखिए मैं बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब को तो छोटी छोटी बातों में हमें ना उलझाया जाए। इस वक्त जो कौम का मसला है जो, और जिसके लिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज को, जिस इसको लीड कर रही है, वो ये है कि इस मुल्क को लूटा गया है, इस मुल्क को लूटा गया है, बेदरीग तरीके से लूटा गया है। लेकिन सर ये मैसेज बहुत महीने से ले रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कायल क्यों नहीं हो रहे, ये लोग क्यों नहीं कह रहे कि हम आपके साथ हैं? मैं आपको बताऊं, देखें ये इसमें जब हम बात करते थे कि स्टेटस को एक बहुत मजबूत, जितनी भी पुरानी सियासी पार्टियां हैं ये एक तरीके से चलती रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके इस सारे नक्शे को बदल दिया है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक से ब्रेक नहीं ब्रेक लें आप, मतलब है जब हम काम की बात करें तो फिर ये आपके पास आऊंगा, इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि आप करके जा रहा हूं कि 24 तारीख को आप रायविंड जा रहे हैं और आप वहां पे अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अगली तारीख देके वापस आ जाएंगे? छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस। गुड। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शरीफ साहब ये फरमाइएगा कि 24 सितंबर को आप अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, वाकई रायविंड फतह कर लेंगे आप? देखें, बात करता है असल चीज़ अहम क्या होती है, यही मैं कह रहा था कादरी साहब से भी, और हमारी जो गुफ्तगू का जो महवर है वो होना चाहिए इशू पे, रादर देन इससे कि कौन कामयाब हुआ कौन नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान की का इशू है। रायविंड जाएंगे आप लोग? हम बिल्कुल जाएंगे जी, और आप अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे वहाँ? ये हमारी उसकी तरफ एक और कदम होगा, एक और कोशिश होगी, और वापस आएंगे, बिकॉज देखें नई तारीख देके वापस आ जाएंगे आप। और फतह का अगर आपने ये समझना है कि हम शिकस्त हमें होगी या हम नहीं हासिल कर सकेंगे तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, हम अभी भी पुरुमीद है, हम पाकिस्तान के अवाम से पुरुमीद हैं कि वो बिल आखिर इस चीज को, क्योंकि देखिए अवाम को मायूसी पीटीआई से नहीं है, अवाम को मायूसी ये इदारों से है। अब देखें जो नेशनल असेंबली में हुआ, अब जो देखें जो इलेक्शन कमीशन में हुआ, जो वो है नैब के साथ हुआ, एफबीआर के साथ हुआ, ये सारी चीजें इस चीज की एक चीज है, इसकी खमाजी करती है कि देखें अब उधर हमने जलसा किया, इधर उन्होंने एफबीआर ने नोटिस इशू कर दिए। सारे फॉल्ट्स जो हैं इदारों के अंदर हैं, सिस्टम में इदारों, उसकी वजह यही है पार्टी, आपकी पार्टी में कोई नक्स नहीं है, पार्टी के हालात बिल्कुल दुरुस्त है। सर वो फैसल वाटर साहब 4.5 घंटे आज उन्होंने ट्रैफिक पार्टी ने क्या स्टैंड लिया, तो पार्टी ने क्या स्टैंड लिया, पार्टी का फैसल वाटर साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी देखिए ये काम कोई और पार्टी करती है कि हमने इमीडिएटली हमने उसके लिए अपना प्रेस रिलीज ताल्लुकी किया वाडा साहब के साथ, ये काम एमकेएम का है। ये आप एमकेएम का काम आपने अपने जिम्मे ले लिया कि पहले काम करें, खराब हो जाए लाताल्लुकी कर रहे हैं। फैसल वाडा इस पूरी जो हम डिबेट कर रहे हैं ना, उसमें कोई हैसियत नहीं रखते। सर आपकी पार्टी के साथ कोई हैसियत नहीं रखता हूं। उनका आपकी पार्टी से ताल्लुक है? देखिए उनका पार्टी के साथ ताल्लुक है। 4.5 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रखी सर, आपने पार्टी खामोश क्यों रही उस पर? किस पे? कौन कहता है खामोश? आपने टिकट नहीं देखे? बात की बात है सर, वो गिरफ्तार कर लिया गया उनको, पुलिस से उनको उठा के गलत होता है, गिरबान से पकड़ के फेंक दिया गाड़ी में, उनको ले गए, उसके बाद आपकी सर वो नहीं साहब। देखें चौधरी साहब, आप एक दानिश्वर आदमी हैं, आप इन छोटी चीजों में, ये छोटे शख्स, ये जो है हम मैटर नहीं करते इंडिविजुअल, असल चीज मैटर करती है, कॉज मैटर करती है। और ये देखें अगर ये सफर इतना आसान होता तो फिर अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा नहीं किया होता। सही बात। ये इसके लिए आपको एक जदोजहद बरसा बरसी करनी होगी। साहब देखिए, आप हमेशा क्लेम करते हैं कि एमकेएम एक ऐसी जमात है उसमें अगर खराब एलिमेंट हो तो आप निकाल देते हैं, इलाने इजहार लाताल्लुकी कर देते हैं आप, इवन अगर आपके कायद भी गलत बात करते हैं तो आप उनको भी निकाल देते हैं। यही काम अब पीटीआई कर रही है। कम से कम आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक आदमी ने गलत काम किया है तो इन्होंने उसको भी कहा है कि नहीं गलत है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये तो वेलकम कर रहे हैं कि जी अगर फैसल को इन्होंने अलग किया है, लेकिन बात वही है पे कि जी
وہ پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے تحت اگر پروٹیسٹ کر رہا تھا، اور ابھی میں نے ان کے کچھ کراچی کے جو رہنما ہیں ان کے کچھ ٹکرز پڑھے، تو وہ لوگ تو فیصل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، عمران اسماعیل صاحب، اور وہ سندھ گورنمنٹ کے اگینسٹ وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، زبردستی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ابھی آپ کے توسط سے کہ جی 5 گھنٹے تک یہ ٹریفک بلاک رہی ہے، اور مین شارع فیصل جو مین آرٹری ہے، جو ایس ایس پی صاحب آئے ایئرپورٹ نہیں جا سکے، ایئرپورٹ سے واپس نہیں جا سکے. میرے اپنے رشتہ دار بھی کچھ اس میں پھنسے، اور میں بتاؤں کہ جو 4-5 گھنٹے پورا کراچی پھنسا ہوا تھا، 4-5 گھنٹے کا جو ڈیلے ہے، اب اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کے خلاف کون سی ایف آئی آر کاٹتی ہے، کیونکہ ایک ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس میں، ایک پریگننٹ خاتون کی. تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کس طرح کتنی ہمت پکڑتی ہے کہ اس پہ جو 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمت پکڑ کے ان کو ہٹایا وہاں سے، اور اب وہ ایف آئی آر میں کیا کون سی دفعیں ڈالتے ہیں، اور پھر اگر یہ آج رات کو جیل جاتے ہیں یا تھانے میں رہتے ہیں اور صبح پروڈیوس ہوتے ہیں میجسٹریٹ کو، تو پھر پتہ چلے گا کہ سندھ گورنمنٹ کیوں. شبلی صاحب آپ کو یاد ہے ایک بسما ایک بچی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا جب بلاول صاحب ہاسپٹل جا رہے تھے، تو اس دوران تو آپ نے پی ٹی آئی نے بہت اس پہ شور کیا تھا، اور آپ کا بڑا دل دکھا تھا اس پہ. آج ایک خاتون سر آپ کی وجہ سے وہاں انتقال کر گئی، آج آپ کا دل دکھ نہیں رہا. پہلی بات کیوں نہیں دل دکھ رہا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو بھی اس نے فیصل واڈا نے کیا ہے. نہیں، پارٹی میں ڈسپلن اگر اسی طرح ہی ہوگا نا، دیکھیں آپ، یہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، ایکشن نہیں لیا. بیسیکلی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا، آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جو غلط کام کرے اس کا احتساب ہونا چاہیے. تو یہ جو قوم کے پورے قوم پہ جو ہے، تو جو لوگ قابض ہیں اور انہوں نے قوم کی پوری دولت کو احتساب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ چھوٹی سی بات پہ، یہ چھوٹی نہیں ہے، کوئی جان بھی ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. ظہیر قاضی صاحب دیکھیے، یہ احتساب ہے جس کو کہ ہم جس کے لیے کاز چلا رہے ہیں. صاف کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. کرپشن پاکستان کا شاید ہی کوئی شہری ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے گا. تو سب یہ جب ایک عوامی تحریک چل رہی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہے، یہ بھی ہیں چودھری صاحبان بھی ساتھ دیں گے، آپ بھی ان کا ساتھ دیں. سر صاف کریں اپنی پارٹی کو. نہیں، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے چودھری صاحب کی. کرپشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ناسور ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، لیکن ان کے کہنے پہ کسی کو کرپٹ مان لینا یا سزا دے دینا، حکومت کے پاس کوئی ایسا لیجسلیٹو یا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ٹول موجود نہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا جناب قادری صاحب پھانسی لگا دیں جی. کون پکڑا گیا ابھی تک؟ کون پکڑا گیا؟ تو پکڑے گئے بھائی. سن لینا، اس طرح نہ کرے. شبلی صاحب میں آپ کی بات پہ نہیں بولا. دیکھیں آپ نے اہداف کی بات کی تھی چودھری صاحب، فرمائیے. اہداف ان کے قطعاً وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اہداف ان کے صرف یہ ہے کہ ترقی کے اس عمل کو سلو ڈاؤن کرنا. پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل جو ایشو ہے وہ ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر پولیٹیکل سٹیبلٹی. کیونکہ یہ موقع جو پاکستان کو ملا نا چوہدری صاحب، یہ قوموں کو پوری 100 سال میں نہیں ملتا. رائیونٹ میں تو نہیں ہے بھائی. نہیں، رائیونٹ کی بات نہیں ہے، رائیونٹ کی بات نہیں ہے. جب یہ کسی کے گھر جائیں گے، جب یہ شہر کھلے ہیں، اسلام آباد کھلا ہے، لاہور کھلا ہوگا، جب یہ کسی نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ رائیونٹ جائیں گے پاکستان کی ترقی رک جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا چوہدری صاحب. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، جب یہ رائیونٹ جائیں گے کسی کے گھر کے باہر اور جا کے مغالطات سنائیں گے، تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ ریئیکٹ کرے گا آگے سے. تو پھر پوری دنیا کو یہ میسج ملے گا کہ بھئی وہاں تو پولیٹیکل لوگ آپس میں دستوں گریب آئیں، ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں. یا جو کر بھی چکے ہیں، جو $46 بلین لگا چکے ہیں، 7 بجلی کے پلانٹ بن رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک 25% مکمل ہونا تھا 70% مکمل ہو چکے ہیں، وہ رک جائیں گے. وہ کہیں گے بھائی آہستہ آہستہ چلو، کل کو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. ان کو یہ پرابلم ہے کہ اگر 2018 تک. آپ سن لیجئے سر، بھائی آپ کی مہربانی ہوگی. قاضی صاحب جب لندن میں آپ کے ورکر جمائمہ کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ترقی کا عمل بالکل غلط بات، اس میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں. بالکل غلط بات تھی. میاں نواز شریف نے اس کا نوٹس لیا، میں آن ریکارڈ کہتا ہوں غلط بات تھی. سر تو یہ ابھی بھی آپ کے ورکرز اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے اور وہ مسلسل کرتے جاتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. وہ میاں نواز شریف شرافت کی سیاست کے لمبردار ہیں، وہ بالکل ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اچھا میں بریک لوں گا، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ڈس کر دیں آپ ایک احتجاج جمائمہ کے گھر کے سامنے اور ڈس اون کر دیں، فیصل واڈا صاحب کر دیں اس کو ڈس اون کر دیں، اور ایم کے میں اس کو چھوڑ دیتا. چھوڑ اس بریک کو، بریک کے بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ صاحب یہ فرمائیے کہ کل آپ کا امتحان ہے. کل اگر آپ PS 1 to 7 میں جیت جاتے ہیں اور اتنے ٹرمائل کے بعد بھی جیت جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ MKM انٹیکٹ ہے اور ووٹر آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی نکل گیا آپ کے ہاتھ سے. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟
جی اس پہ یہ ایک پیمانہ ہے. ظاہر ہے کہ ووٹر کل کیا اپنا حق استعمال کرتا ہے اور کیا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کیا, لیکن کمپٹیشن اچھا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کا روایتی ووٹر ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے وہ اس ایریے میں ہمیشہ سے متحدہ جیتی ہے انشاءاللہ, اور ابھی بھی وہی ووٹر موجود ہے اور اس کی لائلٹیز ہیں, اور اس کے تحت وہ پتنگ پہ ہی ٹھپا لگا کے. اور کل ایک میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی کوشش کریں گے ٹرن آؤٹ پہ باہر آنے پہ, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کا آپ نے اگر NA 246 دیکھا تھا تو NA 246 میں چیلنج ہوا تھا تو پھر ووٹر نکلا تھا. اس کے بعد کے جو سر پی ٹی آئی کی تو یہ پوزیشن ہے کہ خان صاحب اپنے وہ کینڈیڈیٹ سے بھی نہیں ملنے گئے 127 کے کل, اور اب تو جو جلسے کی جگہ سے یہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ جلسے میں آیا کرتے تھے ووٹ نہیں دیتے تھے, اب تو جلسے میں بھی نہیں آ رہے, پتہ نہیں آگے ووٹ کو کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے جی, اگر فرض کریں کہ وہاں پہ کل آپ کا امیدوار زیادہ ووٹ نہیں لیتا, جیتنا چلے دور کی بات ہے, تو اس سے آپ کی بڑی سبکی ہوگی, کیونکہ MKM جو ہے اس کو بڑا رگڑا لگا ہے پچھلے 2 مہینوں میں آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر یہ جیت جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کمال ہی ہوگا. پھر یہ نہیں, میں نے تو آپ سے کہا ہے نا کہ میں نے ذرا ایک بڑے سینس میں کہا تھا کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا وہاں پہ, کراچی میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. تو آپ میری بات کو ایک صرف لٹرل مطلب نہیں لیں, اس کا ایک ہولسٹک لگیں گے پھر مطلب ہے کہ نہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا سر, بدلا تو پھر یہی ہے نا, کچھ نہیں بدلا تو پھر ٹپے لگائیں گے نا سر. یہ دیکھیں میں ایک بات آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم جیسے لوگ سیاست میں آئے ہیں تو ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنے لیے کوئی جائیدادیں بنائیں اور اپنے فورن اکاؤنٹس بنائیں. ہم آئے ہیں اس ملک میں جو بھی ہم سے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے کہ ہم اس کاز کے لیے آئے ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کاز بڑی مشکل کاز ہے. اگر آسان ہوتی تو پھر یہ کوئی اس پہ ہم بحث ہی نہ کر رہے ہوتے. تو الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہوتا ہے, ہماری وہاں پہ ہم نے وہاں پہ کافی کام کرنا ہے کراچی میں. ہماری تنظیم ابھی تک آپ نے کوئی کام نہیں کیا وہاں؟ نہیں, دیکھیں ایک تو یہ تھا نا کہ ہمارا جو میسج تھا, ہمارے جو اس میں تھے, ہمیں کافی ووٹ ملے. ابھی الیکشن تو آنے دیں, ابھی کون سا کوئی وہ ہے, یہ تو ضمنی انتخابات ہیں. ضمنی الیکشنوں میں آپ بڑی بری طرح مار کھا رہے ہیں. نہیں, ضمنی انتخابات کی ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہوتی ہے انشاءاللہ. ایک حلقہ ہے نا آپ کے پاس, پوری پارٹی ہے, پوری پارٹی لگائیں ایک حلقے کے لیے, آپ جیت جائیں گے. تو جب ایک حلقے میں آپ کام نہیں کر پا رہے, ووٹر کو باہر نہیں نکال رہے, تو 2018 کے الیکشن میں پورے پاکستان کو کیسے باہر نکالیں؟ اس چیز کا ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ رات کو کہیں ان کا کینڈیڈیٹ اٹھ کے MKM میں نہ آ جائے. الیکشن اپنے کینڈیڈیٹ کے 245 میں بات سنیں, یہ کہنا, دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیں MKM کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں چودھری صاحب. مطلب پاکستان تحریک انصاف ایک نیشنل پارٹی ہے, سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ہے, متحدہ کراچی کی پارٹی ہے, اور ان کا مانتے ہیں ہم کہ ادھر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل بھی یہ جیتتے ہیں تو پھر میرا خیال ان کے ساتھ جاتی ہے. پھر ہمیں ان کو ملائن نہیں کرنا چاہیے, پھر ووٹر ان کے ساتھ ہے, پھر ان کو برا بھلا کہنا بند کر دینا چاہیے. نہیں, دیکھیں ہمارا لوگ, ہم اس وجہ سے کسی کو برا بھلا تھوڑی کہتے ہیں. ہم اس وجہ سے ہم نواز شریف کے برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن جیتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ اور ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مینج کرتے ہیں الیکشن کو, اور رینجرز کی نگرانی میں مینج کر لیتے ہیں. دیکھیں مینج ہو سکتا ہے جی. اب آپ کو پتہ ہے اگر کسی دن آپ ذرا پولنگ اسٹیشن جائیں, کیا کہہ رہے ہیں سر مجھے بتائیے, رینجرز کی نگرانی میں بھی MKM کے لوگ مینج کر لیتے ہیں. دیکھیں رینجرز کا کام ہوتا ہے باہر کے علاقے کو سیکیور کرنا, رینجرز اندر پولنگ سٹیشن میں نہیں بیٹھی ہوتی. رینجرز کو تو آپ پنجاب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ KP کے علاوہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے. دیکھیں مان جائے, ختم کریں بات. میں یہ کہوں گا, قاضی صاحب یہ فرمائیے سر کہ 24 سپٹمبر کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے خطرناک حالات ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب وہاں آئیں گے اور آپ سے وہ سب کچھ منوا لیں گے جو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جی ہاں, اور پھر ان کی آنکھ کھل جائے گی. عرض یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا, لا کورس اپنی جگہ موجود ہے, اس کو یہ ایکسپلور کریں, بار بار کریں. سپریم کورٹ گئے, جواب مل گیا, الیکشن کمیشن میں موجود ہے. پرابلم یہ نہیں ہے چوہے صاحب, پرابلم یہ ہے کہ جب خلاف فیصلہ آ جائے تو نالا ہو کے ادارے کوئی جو ہے وہ ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں پورے ادارے کو. کبھی کہتے ہیں سپریم کورٹ بہت اچھا ہے, تو جب فیصلہ خلاف ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں. شبلی صاحب میں آپ کی بات پہ نہیں بولا, پلیز لیٹ می ریسپونڈ. سوری, شبلی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. جی چلیں جی, حکم کرے, شبلی صاحب کو سوال تو کرنا ہے. حکم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں نہ وہ سر سپیکر صاحب بولنے دیتے ان کو, نہ آپ بولنے دیتے ان کو, تو بولنے تو دیں. نہیں, حکم تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سارے ادارے
کام کر رہے ہیں، سارے ادارے انصاف مہیا کر رہے ہیں، سارے ادارے بغیر کسی سیاسی مداخلت کے اپنے فیصلے دے رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں پاکستان کا خوش ترین وہ ہوں گا. میں آج چھوڑتا ہوں اور آج میں جو ہے تو باہر جا کے میں بھنگڑا ڈالوں گا. صاحب مجھے بھی احتساب کے ادارے پہ بڑی سیریس ریزرویشن ہو سکتی ہیں، اور ان کے ایٹیٹیوڈ پہ جو کے پی کے میں بنا اور اس کے بعد جنرل صاحب نے جو کچھ کہا، اداروں میں ڈسکرپنسیز ہیں. ان کو چھوڑیں، لیکن آپ بات ختم کر رہا ہوں یار. سپریم کورٹ جب آپ جاتے ہیں نا تو سپریم کورٹ میں نے نہیں بنایا ہوا. اگر آپ سپریم کورٹ کو کہہ دیتے نا کہ تم غلط فیصلہ کرتے ہو اور تم نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا اس لیے تم غلط ہو، تو پھر آپ واضح طور پر اس ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش میں ملوث ہیں. اب آپ کیوں گئے سپریم کورٹ؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ رانگ لا کورٹس لے رہے ہیں. جو رولنگ آئی ہے اس کا آپ مجھے جواب دیں. ہاں تو کیا یہ رولنگ جو اسپیکر صاحب کی رولنگ آئی ہے، انہوں نے کہا جائے آپ لا کورس جا کے اپنائیں، اور نواز شریف صاحب کی انہوں نے واپس کر دیے. کیا واپس کر دیے؟ یہ کیسے ایک نیوٹرلٹی ہے؟ یہ یار کیسی تو پھر یہ ہم سپریم سمجھتے ہیں کورٹ سوال تھا نا بھائی آپ کا. ہمارے شواہد زیادہ تھے، آپ کے نہیں تھے. بڑی مایوسی ہے پوری قوم میں. نواز شریف اگر غلط بھی ہو، صحیح بھی ہو تو غلط، آپ غلط بھی ہو تو صحیح. اگر نواز شریف اس وقت صحیح تھے، آپ غلط تھے، تو سپریم کورٹ نے یہی فیصلہ کر رہا تھا میرے بھائی. مطلب اگر نواز شریف کے حق میں فیصلہ ہے تو غلط، پورا ادارہ ہی غلط. ان کے جو اٹیچمنٹس تھیں وہ کسی صحیح کام کی نہیں تھی. پاسپورٹ کی کاپیاں ریفرنس تو پورا آپ کو صحیح پڑھنا چاہیے. انصاف نہیں مل رہا. بات اصل میں ملک کا کل کا دن بہت اہم ہوگا. کل کا دن یہ ثابت کرے گا کہ ایم کیو ایم واقعی کراچی کی مختار ہے یا نہیں ہے. کل کا دن کا انتظار کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.